خطبہ جمعہ مسجد نبی شریف 17 ذوالحجہ 1441 ہجری بمطابق 7 اگست 2020 بعنوان نص جواب طلبی خطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہو، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، کیونکہ تقوی سب سے بڑی دولت اور عظیم ترین تحفہ ہے۔ اے مسلمانوں، مہینوں اور سالوں کی یکے بعد دیگرے آمد و رفت بندوں پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور لیل و نہار کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی نے تمہیں منہ مانگی ہر چیز سے نوازا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ناممکن ہے۔ یقیناً انسان بڑا ہی نہ انصاف و نہ شکرا ہے۔ آخرت کی کمائی کے لیے اپنے وقت کو غنیمت نہ سمجھنے والے کو ملامت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ اور دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں غنیمت نہ سمجھنے والا خاسر و نادم ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک تندرستی، دوسری فراغت۔ اسے بخاری شریف نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی متعدد آیات میں رات، دن، فجر، صبح، عصر اور چاشر یعنی وقت کے کئی حصوں کی قسم کھائی ہے۔ ہم اپنی عمروں سے لدے سال کو عنقریب الوداع کہنے والے ہیں، جس میں روز محشر ہمارے روبرو کھولے جانے والے ہمارے اعمال محفوظ ہیں۔ یہ سال بھی کس قدر عظیم چیزوں کو سمیٹ کر کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ یہ دن اور راتیں جو اعمال کے خزانے، عمر کے مراحل، ہر نئی چیز کو پرانا اور ہر دور کو قریب کرنے والے ہیں۔ دن اور رات دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں، اور یکے بعد دیگر نسلوں کا سفر آخر جاری ہے۔ یہ آ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، یہ تندرست ہے تو وہ بیمار، ہر کوئی اللہ کی طرف رواں دوا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص سب صبح اٹھتے ہی اپنے نفس کا سودا کرتے ہوئے اسے آزاد کروا لیتا ہے یا تباہ۔ مسلم شریف۔ زمانے کے کچھ دکھ خوشیوں میں اور کچھ خوشیاں غموں میں بدلتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے دن سالوں میں اور کچھ سال دنوں میں گزرتے ہیں، جبکہ عقلمند صرف وہی ہے جو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ لوگوں کی جمع پونجی سمیٹتے ہوئے سال گزر جاتا ہے، اور ان قریب ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا، آج انسان کو اس کے اگلے پچھلے سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، تو اپنے گزشتہ دنوں کے تمام کھاتے چیک کر لو، کیا ان میں تمہاری آخرت کے لیے کوئی جمع پونجی ہے؟ چنانچہ اپنے من میں ڈوب کر لالچ و دیانتداری سے اس کا محاسبہ کر لو۔ شب و روز کا گزرنا دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے، سو مبارک ہو اس کے لیے جس نے اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نفس کی ملامت و محاسبہ پر خوب دھیان دیا، اسے راہ راست پر رکھا، اس کی غلطیوں کی اصلاح کی، دن بھر کے اعمال کو ہر رات چیک کرتا رہا، اگر اچھے ہوں تو ٹھیک، ورنہ ان سے توبہ کر لیتا، کیونکہ وہ ایسے سفر کا راہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ابو ابن حاتم رحمہ اللہ فرماتے، عقل مندوں میں سب سے افضل رتبہ اسی کا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ نفس کی خامیوں، عیبوں اور برائیوں پر نظر رکھنا اسے گمراہی سے بچاتا ہے۔ بندہ اپنے نفس اور آخری ٹھکانے قبر کی معرفت سے اللہ کی عبادت اور عاجزی و انکساری کا خوگر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی پر اترانے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو حقیر سمجھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو نصیحت کرو، کیونکہ لوگوں کی نظر تمہارے ظاہر پر، جبکہ اللہ کی نظر تمہارے باطن پر ہے۔ لہذا جس کا باطن اخلاص و نگرانی سے درست ہو گیا، اللہ اس کے ظاہر کو صلاح و
فلاح سے سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اور عظیم فضل و احسان کی معرفت اور اس کے بسیار انعام و اکرام کی یادگیری اللہ کی جانب بلاوے کا باعث ہے، اور اس وجہ سے انسان کو نعمتوں پر شکر گزاری میں اپنی تقصیر کا احسان ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کے بغیر نجات نہیں، اور نافرمانی کے بجائے اس کی اطاعت اور ناشکری کے بجائے اس کا شکر ہونا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے جرم اور اللہ کے انعام کے مابین موازنہ کرنا ہی ابتدائی محاسبہ ہے، جس سے تمہارے لیے فرق ظاہر ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ محض اس کی مہربانی اور درگزر ہے یا ہلاکت و بربادی۔ اسی طرح عیوب نفس کی چھان بین اس کی پاکیزگی و طہارت کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب، اور جس نے خاک آلود کیا وہ ناکام ہوا۔ مالک بن دیران رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس سے کہا کیا تیرا یہ گناہ نہیں، کیا تیری وہ خطا نہیں، پھر اسے روکے لگام دے اور اپنے رب کی کتاب کا اس قدر پابند بنائے کہ وہی اس کا پیشوا ہو جائے۔ جو بھی اللہ سے دور ہوا وہ اس کے محاسبے سے غافل ہونے اور اسے فراموش کرنے سے ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی جو برائیوں میں مست رہتے ہوئے اللہ کے درگزر و مہربانی پر توکل کرے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ کریم کا سامنا برے اعمال سے نہیں کیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اے ابن آدم تجھے اپنے کریم یعنی عظیم رب سے کس چیز نے بہکایا کہ تو اس کی نافرمانی پر جرأت کرتے ہوئے نامناسب رویے سے اس کے سامنے پیش ہوا۔ دنیا میں اپنا محاسبہ کرنے والے لوگوں کا حساب نرم اور بلا حساب معاملات چھوڑنے والوں کا حساب سخت ہوگا۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے شایان شان صرف یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ کوستا رہے اور پوچھے کہ میرے بولنے اور کھانے پینے سے تیرا کیا ارادہ ہے، جبکہ فاجر لوگ ہمیشہ اپنے نفس کو بلا عتاب ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے نفس کا ذمہ دار اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خطرہ عائق ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلطی کے ارتکاب سے اجتناب اور گناہ چھوڑنا معافی مانگنے سے آسان ہے، چنانچہ نیکیوں میں کوتاہی پر نفس کو سخت بلاوت کرو، کیونکہ یہ دن تیرے لیے ہمیشہ نہیں رہیں گے اور نہ ہی تجھے یہ خبر ہے کہ تیرا دنیا سے کوچ کب۔ آدھا اپنے نفس سے پوچھو گزرے ہوئے دنوں میں آگے کے لیے کیا بھیجا اور آنے والے وقت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ اور وزن تولے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو، اپنے نفسوں کو پابند کرو، وہ ہر روز 5 نمازیں مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ جماعت ادا کریں، سود مند علم میں اضافہ کریں اور اس کو پھیلانے اور پڑھانے کی بھرپور کوشش کریں، جھوٹ، غیبت، بدکلامی اور فحش گوئی جیسی تمام حرام چیزوں سے زبان کے بازریں، کھانے پینے میں احتیاط اور حرام سے اجتناب کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ نیکی، حسد، بغض اور عداوت سے دلوں کی صفائی پر بھرپور توجہ دو، مسلمانوں کی آبرو ریزی سے بچو، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کی سر توڑ کوشش کرو، بیوی بچوں کے حقوق کما حق ہو ادا کرو، راستے وغیرہ میں حرام مشاہدے سے نظریں نیچی رکھو، دن اور رات دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہے ہیں۔ سو مبارک ہو شخص کے لیے جس نے اپنے عمر سے فائدہ حاصل کر لیا، ہر روز کا ڈوبتا سورج تجھے تیری عمر کے گھاٹے سے آگاہ کر رہا ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جس نے کل سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے آج محنت کی اور آنے والی کل کی تیاری کی، ہونے والے انتقال کے تیار ہو جاؤ، قریب روانگی کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو اور شاندار زیادہ راہ تقوی ہی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہی کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو،
اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و حکیم میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش و معافی مانگو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اسی کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، دنیا میں انسان کا ٹوٹل حصہ اس کی عمر ہی ہے، تو اگر اس نے ہمیشہ کے گھر کے فائدے کے لیے اسے شاندار بسر کیا تو اس کی تجارت نفع بخش، اور اگر بکثرت معصیت و نافرمانی اور بیکار زندگانی پر زور دیا تو اس کا سامان تجارہ بھی ضائع ہو گیا۔ خوش نصیب وہی ہے جس نے اللہ کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے علاج اور بیماری کو پہچان لیا، لاپرواہی نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مہمل ہونے سے بچا لیا، کیونکہ نیکی بھلائی اور برائی شر کا باعث ہے۔ زندگی نیکیوں کے لیے ایک کھلا میدان ہے، عمل کرنے میں ٹال مٹول باعث ندامت ہے، توبہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جس نے ساری عمر نیکیوں کے حوالے کر دی، جبکہ بدبخت وہ ہے جس کے گناہوں کے گواہ اس کے اپنے ہی اعضاء ہوں۔ تو قبر کی تنہائی سے پہلے اپنی عمر کے ایام کی حفاظت کر لو، گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کے دنوں کو غنیمت سمجھو، اپنے نئے آنے والے دنوں کو کی نیکیوں سے قدر کر لو، پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہو۔ قرآن حکیم میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔ وانفع بهما الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. एक मिनट आएगी